آپ کے آنے کا ایک مقصد تھا. آپ کے آنے سے پہلے جو جہالت کا وجود تھا اور جو اس علاقے میں اور خاص کر کے عرب کی وادی میں جو کچھ تھا سب کو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس زمانے کا نام دور جہلیت تھا. جہلیت کا دور ہے. جب رحمت دو علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ بن گیا ہے، بہترین زمانہ بنا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے میں خیر ہے، بہترین زمانہ ہے، امن کا زمانہ ہے. پھر اصحاب رسول کا امن کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا امن کا زمانہ، سب خیر و برکات کا زمانہ ہے. اللہ نے اپنی رحمت کو ڈیل دیا. یہ وہ زمانہ ہے اذ کنتم اعداء، اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. اذ کنتم اعداء، چوتھے سپارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمت یاد کرو. کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں دشمن تھے، صدیوں لڑائیاں، صدیوں جھگڑے، دشمنیاں، قتل و غارت. اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب میری نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت ذکر کی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا انما المؤمنون اخوہ. خود رحمت دو علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ نے مثال دے کر فرمائی کہ جس طرح وجود میں ایک بال اکھڑ جائے، ناخن کو تکلیف ہو، پورے وجود کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ کے اندر ہو، جیسے بھی ہو، سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی کی حیثیت سے مسلمان کو رہنا چاہیے، نہ کسی کو تکلیف دے، نہ کسی کے بارے میں برائی سوچے، نہ کسی کو تکلیف دے. اخوت و مہربانی محبت سے پہلے تو اللہ کے قرآن نے یہ سکھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، جہنم کے بالکل گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں اللہ کی نعمت سے تم جہنم سے بچ گئے ہو. کیسی نعمت؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کون سی نعمت؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اسی آل عمران آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 164 کے اندر میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے تمہارے اوپر. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تمہارے اندر اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، انہوں نے تمہیں جہنم سے بچایا ہے، جہنم سے دور کیا ہے، سیدھا راستہ تمہیں بتایا ہے. یہ میری نعمت ہے تمہارے اوپر کہ میری نعمت سے تم جہنم سے بچے ہو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم تو کھلی گمراہی میں موجود تھے. جھگڑے، عداوتیں، دشمنیاں، اور اخلاقی عالم یہ ہے بچی پیدا ہو گئی ہے، گھر میں بچی پیدا ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ام یدسوا فی التراب، تم وہ لوگ ہو کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈالنے والے، وہ ہو نہ تم لوگ.
اور جب رحمت آئی سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کیسے رحمت بنا۔ عدی بن حاتم کی بہن صفانہ رضی اللہ عنہا، عدی بن حاتم ابھی مسلمان نہیں ہوا، غزوہ حنین میں یہ گرفتار ہو کر آتی ہیں، عدی بھاگ کر یمن کی طرف چلا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار ہوتے ہوئے سامنے نظر پڑی کہ ایک بچی نوجوان آ رہی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، رحمت کیسے برسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری نبوت والی چادر لے کر جائیں اور جو بچی آ رہی ہے اس کے سر پر دے دیں، بتائیں کہ نبوت رحمت ہوتی ہے، رحمت بنی، ایمان نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کیا رہنا چاہتے ہو؟ رہائش میں دیں گے، عزت کریں گے، ابرو کریں گے، مقام دیں گے، سکون کے ساتھ رہو گے۔ اگر بھائی کے پاس جانا چاہتے ہو تو مامی پہنچا دیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دو، میں بھائی کے پاس جاؤں گی، اسی کی دعوت دیں گے کہ اللہ کے نبی کی غلام بن جاؤ، ایمان کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو اونٹنی پر سوار کیا، فرمایا یہ امانت لے کر جاؤ۔ کتنی دور ہے، دو اصحاب رسول ہے، ایک عورت ہے، اونٹنی پر ہے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر کا آنا رحمت بنی کہ آنکھ اٹھا کر عورت کو نہ دیکھا۔ اتنی امانت دار ہے، اتنی شرافت ہے، اتنی صداقت ہے، آنکھوں میں حیا ہے، اندر ایمان میں حیا ہے، دماغ کے اندر حیا ہے، وجود کے اندر حیا ہے، کردار میں حیا ہے، بولنے میں حیا ہے، حیا کا پتلا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا حیا ہے۔ رحمت بنے جب وہ جہاں پہنچاتے ہیں عدی کے گھر میں، عدی بن حاتم کے پاس امانت پہنچی۔ عدی بن حاتم سوال کرتا ہے کیف وجدت محمدا و اصحابا، اور عرب میں تو مشہور ہے کہ عربی لوگ، یہ مکہ والے لوگ، یہ جتنے لوگ ہیں تو وحشیانہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو بتا نا اپنی عزت کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں بتا، کیف وجدت محمدا و اصحابا۔ سبحان اللہ، کیسے وجود بنا۔ وہی عدی بن حاتم کی بہن صفانہ کہتی ہے خدا کی قسم اتنی عزت ابرو تیرے گھر میں محفوظ نہیں جتنے محمد کے یاروں میں محفوظ رہی۔